السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کروں، پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ میرا گھر ہے یہ میرا آشیاں ہے سرزمیں میری، میرا گھر ہے یہ میرا آشیاں ہے سرزمیں میری، جھلستی دھوپ میں ایک سائباں ہے سرزمیں میری، جھلستی دھوپ میں ایک سائباں ہے سرزمیں میری، میرا گھر ہے یہ میرا آشیاں ہے سرزمیں میری، جھلستی دھوپ میں ایک سائباں ہے سرزمیں میری، نہ میرے گرد ہوں دیوار و در نہ چھت بھلے سر پہ، نہ میرے گرد ہو دیوار و در نہ چھت بھلے سر پہ، نہیں بے گھر ہوں کہ میرا مکاں ہے سرزمیں میری، نہیں بے گھر ہوں کہ میرا مکاں ہے سرزمیں میری، نہ میرے گرد ہوں دیوار و در نہ چھت بھلے سر پہ، نہیں بے گھر ہوں کہ میرا مکاں ہے سرزمیں میری، ہیں کہتے دل جہاں لگتا ہو سمجھو ہے وہی مسکن، ہیں کہتے دل جہاں لگتا ہو سمجھو ہے وہی مسکن، وہیں میرا نشے من ہے جہاں ہے سرزمیں میری، وہیں میرا نشے من ہے جہاں ہے سرزمیں میری، ہیں کہتے دل جہاں لگتا ہو سمجھو ہے وہی مسکن، وہیں میرا نشے من ہے جہاں ہے سرزمیں میری، اگر ہے دوستوں کے واسطے پھولوں کا گہوارہ، اگر ہے دوستوں کے واسطے پھولوں کا گہوارہ، تو دشمن کے لیے آتش فشاں ہے سرزمیں میری، تو دشمن کے لیے آتش فشاں ہے سرزمیں میری، اگر ہے دوستوں کے واسطے پھولوں کا گہوارہ، تو دشمن کے لیے آتش فشاں ہے سرزمیں میری، یہاں ہر فرد واحد قوم کا نجم درخشاں ہے، یہاں ہر فرد واحد قوم کا نجم درخشاں ہے، ستاروں سے بھری ایک کہکشاں ہے سرزمیں میری، ستاروں سے بھری ایک کہکشاں ہے سرزمیں میری، یہاں ہر فرد واحد قوم کا نجم درخشاں ہے، ستاروں سے بھری ایک کہکشاں ہے سرزمیں میری، میرے دل کو کوئی دنیا کا خطہ بہا نہیں سکتا، میرے دل کو کوئی دنیا کا خطہ بہا نہیں سکتا، کہ میرے واسطے میرا جہاں ہے سرزمیں میری، کہ میرے واسطے میرا جہاں ہے سرزمیں میری، میرے دل کو کوئی دنیا کا خطہ بہا نہیں سکتا، کہ میرے واسطے میرا جہاں ہے سرزمیں میری، مجھے ہیں پوچھتے فیصل تمہارا دیس کیسا ہے، مجھے ہیں پوچھتے فیصل تمہارا دیس کیسا ہے، میرے ہر شعر میں دیکھو بیاں ہے سرزمیں میری، میرے ہر شعر میں دیکھو بیاں ہے سرزمیں میری، مجھے ہیں پوچھتے فیصل تمہارا دیس کیسا ہے، میرے ہر شعر میں دیکھو بیاں ہے سرزمیں میری، میرا گھر ہے یہ میرا آشیاں ہے سرزمیں میری، جھلستی دھوپ میں ایک سائباں ہے سرزمیں میری۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم بیان کروں گا۔ غزل کا جو مطلع ہے وہ اپنی سرزمین سے متعلق ہے، یہ پوری غزل ہی سرزمین سے متعلق ہے، آپ کے وطن، آپ کے ملک، اس سے متعلق ہے، اس کی تعریف میں ہے، اس سے محبت میں ہے، تو غزل کا مطلب بھی اسی میں ہے، جس میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا گھر اور آشیاں جو ہے وہ میری سرزمین ہے، اور جس طرح گھر انسان کو دھوپ، بارش اور مختلف آفتوں سے تحفظ دیتا ہے، اسی طرح سرزمین وہ تحفظ مہیا کرتی ہے۔ تو مطلب عرض کر رہا ہوں دوبارہ، میرا گھر ہے یہ میرا آشیاں ہے سرزمیں میری، جھلستی دھوپ میں ایک سائباں ہے سرزمیں میری۔ اگلا شعر بھی اسی سے متعلق ہے کہ سرزمین ایک گھر کی طرح ہوتی ہے، تو اگر اسی کی محبت میں یہ لکھا کہ اگر میرے گرد دیوار و در نہ ہو، تین چیزیں ہوتی ہیں جو گھر کی مل کے گھر بناتی ہیں، دیوار، دروازے اور چھت۔
دیوار و در اور چھت. تو اس میں میں نے یہی لکھا کہ اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں میرے پاس، میرے ارد گرد دیوار و در نہ ہو، میرے سر پہ چھت نہ ہو، تب بھی میں بے گھر نہیں ہوں، میں بے مکان نہیں ہوں کیونکہ میرا گھر جو ہے، میرا مکان جو ہے میری سرزمین. تو شعر اس طرح ہے کہ نہ میرے گرد ہوں دیوار و در، نہ چھت بھلے سر پہ، نہیں بے گھر ہوں کہ میرا مکان ہے سرزمین میری. اگلا شعر جو ہے وہ ایک انگلش کی فریز ہے کہ ہوم از ویئر دا ہارٹ از، یعنی جہاں آپ کا دل ہو، جہاں آپ کا دل بستا ہو وہی آپ کا گھر ہے. تو اسی سے متعلق میں نے اسی فریز کو استعمال کیا یہاں پہ اور لکھا ہے کہ جہاں آپ کا دل ہوتا ہے وہیں پہ آپ کا مسکن ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے. تو میرا پھر جہاں پہ میری سرزمین ہے وہی میرا گھر ہے. تو شعر اس طرح ہے کہ ہیں کہتے دل جہاں لگتا ہو، سمجھو ہے وہی مسکن، وہیں میرا نشیمن ہے جہاں ہے سرزمین میری. اگلا شعر جو ہے وہ ایک وطن سے ہی متعلق ہے کہ جو دوستوں کے لیے ہے وہ میرا وطن جو ہے وہ پھولوں کا گہوارہ. پھولوں کا گہوارہ سے مطلب یہ ہے کہ ایک جھولا ہوتا ہے جس پہ پھول لگے ہوتے ہیں. تو پھولوں کا گہوارہ ایک بہت ہی آرام دہ ایک جگہ ہوتی، بہت خوشبودار اور آرام دہ جگہ، پرسکون جگہ ہوتی. اور اگر اسی کا متضاد دیکھا جائے تو ایک آتش فشاں ہے جس میں زمین پڑتی ہے اور زمین کے اندر سے لاوا نکلتا ہے، دھواں نکلتا ہے، تو راکھ نکلتی ہے. تو سارا کچھ جو ایک انتہائی جو ہے وہ تکلیف دہ اور خطرناک قسم کی چیز ہوتی. تو دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں ایک طرح سے. تو وہی میں نے ان دونوں کا استعمال کیا کہ دوستوں کے لیے میرا وطن جو ہے پھولوں کا گہوارہ ہے، جبکہ دشمنوں کے لیے آتش فشاں. تو شعر اس طرح کہ اگر ہے دوستوں کے واسطے پھولوں کا گہوارہ، تو دشمن کے لیے آتش فشاں ہے سرزمین میری. اگلا شعر جو ہے وہ میں نے اس میں تھوڑا سا ایسٹرونومی یوز کی ہے. کہکشاں ہوتی ہے جسے گلیکسی کہتے ہیں، جو کہ بلینز آف سٹارز پہ مشتمل ہوتی ہے. ایک گلیکسی میں بہت سارے ستارے ہوتے ہیں. ستارہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک بہت چمکدار چیز ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ روشنی اور حرارت پیدا ہوتی ہے فیوژن ریئیکشن سے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ان کو پتہ ہوگا کہ جو ہے وہ ان کے اندر گیسز جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، ہائیڈروجن گیس اور ہیلیم بنتی ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے جو کہ روشنی اور حرارت کی شکل میں، اور بہت ساری اور ریڈیشنز ہوتی ہیں جن کی شکل میں باہر نکلتی. تو اس کی وجہ سے ستارہ جو ہے وہ بہت چمکدار ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں نے اپنی قوم کے ہر فرد کو تشبیہ دی ہے ایک چمکدار ستارے سے، کہ وہ جو ہر شخص ہے میری قوم کا فرد واحد جو ہے، جو ہر انڈیویجول ہے، وہ ایک روشن ستارے، نجم درخشاں کی طرح ہے، روشن ستارے کی طرح ہے. اور ان سب کو ملایا جائے تو ایک خوبصورت کہکشاں بنتی ہے، ستاروں سے بھری ہوئی کہکشاں، جو کہ میرا ملک ہے. تو شعر اس طرح ہے کہ یہاں ہر فرد واحد قوم کا نجم درخشاں ہے، ستاروں سے بھری ایک کہکشاں ہے سرزمین میری. اگلا جو شعر ہے وہ انسان کو بعض اوقات بہت جگہوں سے، بہت ممالک سے، بہت شہروں سے، مختلف جگہوں سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت انہیں پسند ہوتی ہیں وہ جگہیں. تو میں نے یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ مجھے دنیا کا کوئی خطہ جو ہے وہ بھا نہیں سکتا، کیونکہ میرے لیے میرا وطن جو ہے وہی میری دنیا ہے، وہی میرا جہاں. تو شعر اس طرح ہے کہ میرے دل کو کوئی دنیا کا خطہ بھا نہیں سکتا، کہ میرے واسطے میرا جہاں ہے سرزمین میری. اگلا شعر جو ہے وہ غزل کا مقطع ہے، جس میں جو ہے وہ میں نے یہی لکھا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری سرزمین، تیرا دیس کیسا ہے، تمہارا ملک کیسا ہے، تمہارا وطن کیسا ہے. تو پھر میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ میرے ہر شعر میں میرا وطن، میرا دیس، میری سرزمین جو ہے وہ بیان ہے. تو مقطع اور آخری شعر اس طرح ہے کہ مجھے ہیں پوچھتے فیصل تمہارا دیس کیسا ہے،
میرے ہر شعر میں دیکھو بیاں ہے سرزمین میری، میرا گھر ہے یہ میرا آشیاں ہے سرزمین میری، جھلستی دھوپ میں ایک سائبہ ہے سرزمین میری۔ جی تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔